پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا تو 27ویں ترمیم کی صرف باتیں تھیں، بازگشت تھیں، لیکن اس کے بالکل ایک روز بعد یعنی کہ اس ہفتے منڈے کو یہ چیزیں تب میچور ہوئیں جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتا دیا عوام کو کہ 27ویں ترمیم پہ نہ صرف حکومت نے سپورٹ مانگ لیا ہے بلکہ 27ویں ترمیم کے کیا کیا کمپوننٹس ہوں گے، کیا کیا چیزیں اس میں امینڈمنٹ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، وہ بھی بلاول بھٹو صاحب کی پہلی انیشل ٹویٹ میں اسپیل آؤٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر معاملہ خاصا آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ اب تو باقاعدہ طور پر ظاہر ہے اب حکومت بھی اسے اون کر رہی ہے، ہر کوئی اسے اون کر رہا ہے. جو اونرشپ ہے بہرحال اس کا فقدان ہمیں انیشلی بڑا نظر آیا تھا کیونکہ منڈے کی جب یہ بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ تھی اس سے بالکل ایک روز پہلے، اس سے بالکل 2 روز پہلے جو وفاقی وزراء تھے وہ باقاعدہ طور پر اس کی تردید کر رہے تھے اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیلیبریشنز چل ہی نہیں رہی ہیں. آف کورس بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ کے بعد پھر ہر کسی کو اس کو اون بھی کرنا پڑا، لیکن کیا یہ سوال ان ریٹروسپیکٹ جائز ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہوگی کہ اگر کیا بلاول صاحب اس کو ٹویٹ نہ کرتے تو وفاقی جو وزراء ہیں وہ اسی طرح سے اس سے لا تعلقی کا ایک اظہار کرتے رہتے. ہمارے پاس کیا وہ سارٹ ریڈی ہے جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی. سنیے گا ناظرین، وفاقی وزراء کی اپنی زبان، بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے 10 روز پہلے نہیں، صرف 1 اور 2 روز پہلے باضابطہ طور پہ اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا 27ویں ترمیم کے کسی ڈرافٹ کے اوپر یا کسی ایسی چیز کے اوپر، اور یہ کہتے رہے جو کہتے رہے. میرے نالے میں ابھی تک اس طرح کوئی بات نہ کیبنٹ میں ہوئی ہے نہ ہماری پارٹی میں ہوئی ہے. میں اس پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ بھی ہوں اور ایک صوبے کا صدر بھی ہوں. نہ ہمارے یا کیبنٹ میں بات ہوئی، نہ ہمارے اس کور کمیٹی میں بات ہوئی، نہ کسی اور جگہ بات ہوئی اس آئینی ترمیم کے بارے. تو یہ ایک اور بات ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی جگہ کہ ان کے ساتھ کیا دلائل ہے، کیا ثبوت ہے، وہ اپنی جگہ. سچ اس طرح کوئی بات نہ ہمارے ڈسکشن میں آئی اور نہ ہمارے علم میں آئی. ناظرین، آؤٹ رائٹ ڈینائل تھا 27ویں ترمیم کا پی ایم ایل این کے وفاقی وزراء کی طرف سے. بیرسٹر عقیل بھی اس میں شامل ہے. ہمارے پروگرام کے یہ دونوں سارٹس آپ نے ملاحظہ کیے. بیرسٹر عقیل تو متعلقہ کمیٹی کا بھی حصہ ہیں. امیر مقام صاحب ظاہر ہے انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تو صوبے کا صدر بھی ہوں اور میں وفاقی وزیر بھی ہوں. کیبنٹ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ تو صرف ہمارے پروگرام کا احوال تھا. اس کے علاوہ بھی احسن اقبال صاحب بھی گزشتہ ہفتے اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کے جو دعوے تھے انہوں نے ایک اور پروگرام میں کیے. کیا اسٹریٹجی کا فقدان سمجھا جائے کہ کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے تو نہ اس کو اون کیا جاتا ہے، نہ اس کو آؤٹ رائٹ ڈس اون کیا جاتا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ یہ پوچھنا بہرحال ایک بڑا ایویڈنٹ سوال بن گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. اور بہرحال حکومت کے علاوہ اپوزیشن سے بھی پوچھیں گے کیونکہ پی ایم ایل این کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی اس میں سی ای سی کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 243 میں جو ہم تبدیلیاں ہیں اس کے تو ہم حامی ہیں which pertain to the post and the position of a field marshal، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس طرح کی پروویژنز پہلے کے جو آئین ہے اس میں نہیں تھی اور اب ظاہر ہے وہ پروویژنز کرنی پڑیں گی بیکاز اب جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں اور ان کی اس ایلیویشن کے بعد وہ اب ظاہر ہے ہی از آن دیٹ پوسٹ. یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہم حامی ہیں. انٹرسٹنگلی آرٹیکل 243 میں کسی بھی طرح کی ترمیم کی مخالفت پی ٹی آئی نے بھی نہیں کی ہے. بیرسٹر گوہر بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آرٹیکل 243 کے حوالے سے ہمیں کوئی مسودہ آئے گا تو ہم بات کریں گے لیکن وہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے چیئرمین پی ٹی آئی. لیکن جو پارٹی کے فاؤنڈر ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب وہ بہرحال ایک اور نیا محاذ اور ایک اور نیا ٹکراؤ حکومت کے ساتھ کرتے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی لیٹسٹ ٹویٹ میں نظر آتے ہیں. یہ پولز اپارٹ اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے اندر کب تک ایگزسٹ کرتی رہیں گی اس کا سوال بہرحال ان سے بھی پوچھیں گے. اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو تمام اطراف کے اوپینینز آ رہے ہیں نکاتی شکل میں ان کو دیکھتے چلیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت ہی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں کی میں جو ہم نے چیزیں نکلوائیں اگر وہ آپ دوبارہ ڈالتے ہیں تو ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے. سو آن اینڈ سو فورتھ. میرا خیال ہے 2 جماعتیں ہیں، ایک ایم کیو ایم ہے اور ایک پی ایم ایل این ہے جو کہ اس کی حمایت کر رہی ہیں بڑے آؤٹ رائٹ. 27ویں آئینی ترمیم ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصے میں کسی بھی تبدیلی کے خلاف سرخ لکیر کھینچ دی. پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی مالیاتی حقوق پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کر سکتی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. اگر پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو اسے 27ویں ترمیم کے پورے پیکج کو مسترد کرنا ہوگا. لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مکا کے چکر میں ہے. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر. ذرائع کے مطابق حکومت نے پیپلز پارٹی کو 27ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کو نہ چھیڑنے کا عندیہ دے دیا ہے. پیپلز پارٹی کے گرین سگنل کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے مسودہ کو حتمی شکل اس مسودے کو دی جائے گی.
एज पर द गवर्नमेंट। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पर JUI से राब्ता, 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त, मौलाना फजलुर रहमान का मुकम्मल तहरीरी मुसवदा फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत 26वीं तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। अगर इन शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में लाई जाती है तो हम इससे आइन और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, सूबों के हुकूक में इजाफा होना चाहिए, सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होना चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसला करें। आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। ये नाजरीन वो बयान है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का, जिसका मैं भी अभी हवाला दे रही थी। PTI फाउंडर तो बिल्कुल ही किसी और नहज पर हैं, लेकिन आई थिंक ये अलाइनमेंट जो है खासी आउट हुई दी है। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो चुका है। एक दो नुकात पर इत्तेफाक राय के लिए बातचीत जारी है। आज शाम तक मामलात हल हो जाएंगे। NFC अवार्ड पर मुशावरत जारी है। 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब बहरहाल अभी भी इस दावे पर कायम है। और अगली जो स्लाइड है वो देखते चलिएगा कि जो इत्तलात हैं वो कुछ यूं है कि NFC अवार्ड के तहत मुल्क की कुल आमदन का जो 57% सूबों में आबादी के तनासुब से तकसीम हो जाता है, जबकि वफाक के पास 43% बचता है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा 57% में कटौती की भी एक कमी जो है वो मुतबक्के है, और ये इत्तलात बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का जो उनका जो दावा है पीपल्स पार्टी से, वो भी अपनी जगह मौजूद है। वो कह रहे हैं किसी तरह की इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन अगर इस 57% में तब्दीली होती है, कटौती होती है, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। विल द प्रोविंसेस टेक इट, और स्पेशली पीपल्स पार्टी जो कि फाउंडर समझी जाती है इस 18वीं तरमीम की।